ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान, भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, दबाव बढ़ा, सब तस्लीम कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा, यह कहना है सिक्योरिटी जराये का। हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 फौजी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में भारत के 5 एहलकार हलाक हुए। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में 9 भारतीय फौजी हलाक हुए। राफेल के 3 पायलट समेत भारतीय फिजाइया के 4 पायलट्स भी हलाक हुए। आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये बताते हैं उधमपुरा एयरबेस पर एयर डिफेंस यूनिट के 9 भारतीय एहलकार हलाक हुए। राजौड़ी में 2, उड़ी में 4 भारतीय फौजी हलाक होने वालों में शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी, पठानकोट और उधमपुरा में भी भारत को भारी नुकसान हुआ। भारतीय हुकूमत और फौज हसीमत से बचने के लिए आज तक जानी नुकसान छुपाती रही। भारतीय हुकूमत और फौज पर दबाव बढ़ा तो एजाजात देने के लिए फहरिस्त तैयार की। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान, भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। भारत पहले जानी नुकसान से इनकार करता रहा, दबाव बढ़ा तो अब सब तस्लीम कर लिया। देखें, अब आप मुझे ये बताइए कि ये इतनी डरपोक कौम है कि इतना पाकिस्तान ने इनका नुकसान पहुंचाया हमारी मुसल्लह फौज ने, और ये इतना छुपाते रहे। इनकी अपनी फौज को पता था हमारा नुकसान हुआ है। आप ये बताएं कि उनके ऊपर इनका क्या इंप्रेशन होगा जो कौम अपने फौजियों के नुकसान को छुपाती रही, अपने जो इनके मारे गए हैं उनको एक्नॉलेज न करें, और उसके बाद ये एक राफेल के 3 पायलट मारे गए, उनकी फैमिली क्या कहती होंगी, जो इनके लोग मारे गए, फौजी मारे गए, वो उनकी फैमिली इनके ऊपर क्या ट्रस्ट करती है। ये लीडरशिप है, ये इनकी फौजी कमांड है। हमने अगले दिन हमारे DICR में एक अपने शहीदों के बारे में, जो हमारे 13 शहीद हुए थे, सिविलियन शहीद हुए थे, स्क्वाड लीडर उस्मान शहीद हुए थे, हमने एक बात बता दी। इससे ये पता चलता है कि हमारे में कितना एक अपने लोगों के लिए रिस्पेक्ट शहीदों, और इनके 250 लोग मारे गए हैं, और इसके बाद ये उनको छुपाने के लिए झूठ में झूठ बोलते रहे। आप 110 इन्फेंट्री ब्रिगेड के भारत के कितने नुकसान हुए, इनके 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कितने भारतीय फौजी मारे गए, इनके ब्रिगेड के तबाह हो गए, इनके एयर डिफेंस का नुकसान किया, और इसके बावजूद जिन्होंने हाथी छुपाई, जब इनके जो जर्नलिस्ट इनसे पूछते रहे उसके ऊपर ये छुपाते रहे। ये इनकी वैल्यू है, ये इनकी औकात है, और इसी वजह से पूरी दुनिया ने इनकी एक बात की भी बात नहीं मानी। और इनके चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने कहा हमारे नुकसान हुए हैं लेकिन हम बता नहीं सकते। ये और आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा। ये इनको ये नहीं पता कि हमारी मुसल्लह फौज कितनी मुनज़्ज़म है, हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरीके से फौज की ट्रेनिंग की है, और उसके बाद हमने आगे अब कितनी तैयारी की हुई है। हमारा फेज 2 कॉन्टिजेंसी स्कूल जो था वो कितना गया था, तैयारी की हुई है, और फिर अब उनको क्या सिक्योरिटी अवार्ड दे रहे हैं। मुझे तो वो आप याद है कि लंदन को जिसका जहाज गिर गया, जो पकड़ा गया फंटास्टिक लेकर गया, और वहां जाके उसको इतना बड़ा गैलेंट्री अवार्ड दिया। अब मुझे ये बताइए कि इनके क्या 250 लोग मरवा दिए इन्होंने, और फिर भी कहते रहे कि हमने अभी ये हम तो भी तैयारी में बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये इनकी वैल्यू है, ये इनकी ये इंडियन गवर्नमेंट की वैल्यू है, और उसके बाद ये इनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल, क्योंकि ये सिर्फ कन्वेंशनल वर्ड इनको आती ही नहीं रहनी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कश्मीरी बेचारे लोगों को नहाते बच्चे बूढ़ों को शहीद किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा हारिस साहब, एक और चीज हमने देखी, पहले राफेल के गिरने से इनकार करते रहे, हलाकतों से इनकार करते रहे, और अब बाद में जो है इनके सियासतदान भी और अब तो डिप्टी आर्मी चीफ ने भी एतराफ कर लिया है कि उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त हुई है। ये शिकस्त ये भी तस्लीम कर लिया, ये भी मान लिया कि हम इनके एयर चीफ ने भी बात की कि जी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम साइन करते हैं, हमें पता होता है कि हमें इन चीजें नहीं मिलनी है, 10 साल गुजर जाते हैं, इसलिए कि इनमें ये सारे फ्रॉड करते हैं, करप्शन करते हैं। दैट इज अ बेसिकली रीजन। और जब हम ये कहते रहे कि पठान को उड़ा दिया, उधमपुर को हमने एयरबेस उड़ा दिया,
ہم نے ان کے انفینٹری بریگیڈ 2 تباہ کر دیے، ہم نے ان کے اوڈی کا ایمونیشن ڈمپ اڑا دیا، ان کے پائلٹ 3 رافیل گرا دیے، اس کے بعد S-400 میں دفاعی نظام اڑا دیا، ادھم پور اڑا دیا، ڈیفینس یونٹ کے 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. یہ ہر چیز چھپاتے رہے. یہ مطلب ہے ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو اتنا کرج ہونی چاہیے، مانو اور فیس کرو. یہ فیس، اور اس کے بعد یہ بار بار ہم ابھی واٹر کریں گے، ہم اس کو بند کریں گے، پانی پاکستان کا بند کر دیں گے، آپریشن سندور اسٹارٹ کی ہے. تمہارے میں کیا ضرورت ہے؟ ابھی تم جتنا سامان لے رہے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو 2 سال تم نے رافیل تیاری 2021 میں لیے، 4 سال میں ان کو تم نے اتنی ٹریننگ پائلٹ کی کہ ان کو استعمال کر سکو. تو آپ جو ابھی نیا سامان لوگے، آپ کو تو 6 سال چاہیے اس کی تیاری کے لیے، تو آپ کیسے کرو؟ اس از مین بہائنڈ دا گن. جو ٹریننگ پائلٹ ہوتی ہے، جو فوجی ہوتا ہے، وہ ٹرین ہونا چاہیے. اچھا جس کو مرضی لے لے. ان کے کتنے اسٹوپڈ وہ ان کا جو ڈپٹی چیف عامر صاحب سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کو مدد اس لیے تھی کہ پاکستان نے چائنا کے ہتھیار استعمال کیے، انہوں نے ترکی کی چیزیں استعمال کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انڈیا رافیل طیارے کے اپنے بنائے ہوئے استعمال کر رہا تھا؟ کیا S-230 جہاز جو تھے وہ اپنے بنائے تھے جو رشیا کے استعمال کر رہے تھے، جو ایئر ڈیفینس سسٹم رشیا کے استعمال کر رہے تھے؟ تو یہ تو آپ ویپن تو ہر دوسرے ملک سے خریدتے ہیں، انڈیجنس آپ نہیں بناتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کو پروفیشنل ٹرین کرنا پڑتا ہے، آپ کی لیڈرشپ کو انسپائر کرنا پڑتا ہے اپنی کمانڈ سے، اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اپنے ٹروپس کے لیے. لیکن وہ تو ٹروپس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. خود کسی دنیا میں سب سے زیادہ خود کسی کا ریٹ جو ہے وہ انڈین آرمی کا ہے، کیونکہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ صرف نہاتے لوگوں کو مارتے ہیں، فوجیوں کو، یہ کشمیریوں کو. اس لیے یہ نہیں ہے. باقی سے نہیں، فوج جب کسی 3 دہائیوں سے لڑ رہی ہے آپ کے سامنے، جی ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہی گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا تو سب تسلیم کر لیا. اب اعزازات کی باتیں کی جا رہی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے. مودی سرکار اتنی بکھلاہٹ کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس طرح سے آج 21ویں صدی میں انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ 3 وجہ سے چھپ نہیں سکی. پہلی بات یہ کہ جو ان کا بیانیہ تھا اور جو نقصانات کو چھپانے کی کوشش تھی، عالمی میڈیا نے اس کو یکسر طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا. اور پاکستان کا جو کلیم تھا، جو کہ جس کے ہم نے ایویڈنسز بھی دیے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس کو کیری بھی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ خود بھارت کے اندر بھی جو اپوزیشن کے لیڈرز اور جماعتیں تھیں، انہوں نے شدید تحفظات ظاہر کیے تھے کہ ان نقصانات کو کیوں نہیں عوام سے شیئر کیا جا رہا ہے، کیوں عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے. یہ دوسرا پریشر بھی وہ سیاسی سطح پہ بھی مودی سرکار فیس کر رہی تھی. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پریشر ہے وہ یہ ہے کہ خود فوج کے اندر بھی جو ان کے افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، ان کی فیملیز، ان کی یونٹس، ان کے اسکواڈرنس کے اندر بھی بہت بڑا دباؤ ہے کہ جو لوگ بھارت کے لیے جان دے رہے ہیں ان کو کیوں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، ان کی قربانیوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، ان کا اعتراف کیوں نہیں کیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں وجوہات ہیں جس نے مجبور کیا ہے بھارت کو کہ وہ اپنے بالآخر اپنے جھوٹ کو ایکسیپٹ کرے. اور پاکستان نے جو عبرتناک شکست بھارت کو دی ہے، یہ جو 250 کے قریب بھارتی اہلکار اور فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 100 کو غالباً یہ اعزازات دیے جائیں گے، اس سے ایک اور چیز بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ وہی اہلکار ہیں جو کہ تعینات تھے ان تنصیبات اور اہم پلیٹ فارمز پر جن کی تباہی کا پاکستان نے دعویٰ اور ثبوت فراہم کیے تھے. جس میں دیکھیں 4 پائلٹ جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اعزازات دی جائیں گے، اس میں سے 3 تو رافیل کے پائلٹ ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں رافیل جہازوں کی تباہی کے دوران. دوسری بات، S-400 جو دنیا کا بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اس پہ جو تعینات اہلکار تھے ان کو بھی اعزاز دیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ S-400 کو پاکستان نے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا تھا. پھر وہ ایئر بیسز
اور ایئر انسٹالیشنز جس پر پاکستان نے کامیابی سے جن کو تباہ کیا، جن میں پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے، ادھمپور ایئر بیس ہے، ان کے بھی اہلکاروں کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ہماری بڑی افواج کا تعلق ہے تو جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے ہیں، جو سپلائی ڈیپو تباہ ہوئے ہیں، اور جو آرمی کی انسٹالیشن اکراس ایل او سی پاکستان نے تباہ کی ہیں، ان کے اوپر جو تعینات فوجی تھے ان کو اعزاز دیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل واضح تقریباً 7 ہفتے کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد بھارت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وہ اہلکار ہیں جو پاکستان کی کامیاب، تو سچ تو اب نہیں چھپتا سر، اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جتنا بھی آپ جھوٹ بولیں گے لیکن سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپریشن سندور میں بھاری جانی نقصان، بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا، سب تسلیم کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔